میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج جو مجھے آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرنی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ ہے شب رات کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس میں ہونے والی ہماری بدعمالیاں اور ہماری کوتاہیاں۔ دیکھیں عزیز ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا چل رہا ہے، اور شعبان وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان سے ملاتا ہے، جو ہمیں رمضان کے قریب کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان وہ مبارک، وہ مقدس، وہ محترم اور وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور جس میں ایک مہینے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر روزوں کو فرض کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کتنا بڑا اور بابرکت مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو جو قریب کرنے والا مہینہ ہے، اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ بزرگوں کا اقوال ہے، فرماتے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے ہم لوگ لیلۃ البرات کے نام سے جانتے ہیں، شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ رات جو ہے 15ویں شعبان کو ہوتی ہے، یعنی جب آدھا شعبان گزر جاتا ہے تب وہ رمضان آتی ہے، تب وہ رات آتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے ہی نہیں رکھا کرتے تھے، کیونکہ رمضان کی تیاری میں، اور اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ وہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، کہیں ہو سکتا ہے اس کی وسعت، اس کی طاقت جو ہے کہیں جواب نہ دے جائے، اور پھر وہ جو ہے رمضان کے فرض و روزوں کو نہ رکھ پائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے روزہ رکھ کر کے دکھایا اور بتایا کہ یہ رمضان کی جو ہے تیاری میں ہے۔ تو اسی شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے ہم لوگ لیلۃ البرات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اپنے گھر مبارک پر تشریف فرما تھے، یعنی آرام فرما رہے تھے۔ تو رات کا جب حصہ ہوا تو رات کو اٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیں، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ معلوم کی کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتا ہے، یعنی جو یہ آسمان دکھ رہا ہے اس آسمان پر آتا ہے، اور اس کے بعد پکار کر کہتا ہے کہ کون ہے گنہگار بندہ، کون ہے نادار بندہ، کون ہے مفلس اور محتاج بندہ، کون ہے مدد کا طلبگار بندہ، کون ہے محتاجگی کا خواستگار بندہ، وہ آئے اور مجھ سے اپنی ضرورت پوری کروائے۔ تو فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، یعنی ایک قبیلہ وہاں پر مشہور ہے بکریوں کے پالنے سے، تو وہ قبیلہ، اس قبیلے کی بکریوں کی مثال دی کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالوں کی کثرت، یعنی بکریوں کے بالوں کے برابر اس طرح لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے، جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے،
یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص ایک تجلی والی رات ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی رحم و کرم سے، اپنی بے پایہ شفقت سے، اپنے لطف و عنایت سے جو ہے بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسی مبارک رات میں بھی، ایسی مقدس رات میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتے ہیں۔ کچھ حدیثوں میں اس کی جو ہے تعداد بڑھا کر بتائی گئی، کچھ حدیثوں میں 5 بتائی گئی، کچھ حدیثوں میں اور کچھ بتائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں 3-4 جن کی جو ہے اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے فرمایا الا المشرک، یعنی وہ شخص ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے مغفرت کر دی جائے؟ اس کی اس رات میں کیا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو اس کی تو زندگی بھر نہیں مغفرت ہو سکتی، جیسا کہ خود قرآن اس کی تائید کرتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ نے اس پر اس کی جنت کو حرام کر دیا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور اللہ ایسے لوگوں کی مددگار، اور اللہ ایسے ظالموں کی مدد نہیں کرتا۔ تو اللہ ایسے لوگوں کی معافی نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں کرتا ہے۔ پہلا وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ دیکھیں یہ جو شرک ہے یا جو اس طرح سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کی بھی کئی قسمیں آتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتا ہے شرک۔ کفر وہ ہوتا ہے جس کو اوپر ہمارا ایمان ہوتا ہے، جس کے اوپر ہمارا یقین ہوتا ہے کہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، کتابوں پر، تقدیر پر، اس تمام چیزوں پر ایمان رکھنا، اگر آپ نے اس کا انکار کرا تو کفر ہو جاتا ہے۔ لیکن شرک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو اگر شریک ٹھہرایا تو وہ جو ہے اس کے شرک کے مترادف ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں عیسائی ہیں، یہ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ یہ 2-3 خداؤں کو مانتے ہیں نا، 3 خداؤں کے یہ لوگ جو ہے قائل ہے۔ تو یہ لوگ 3 خداؤں کے قائل ہیں تو کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح اور بھی بت پرست ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں وہ بھی کافر ہیں۔ لیکن جو شرک کرتے ہیں اس کی بھی کئی قسمیں آتی ہیں۔ ایک اللہ کی ذات میں شرک کرنا، ایک اللہ کی صفات میں شرک کرنا۔ اللہ کی ذات میں یہ کہ آپ جو ہے اللہ کے ساتھ میں اور معبودوں کو بنا لیں۔ اللہ کی صفات میں یہ کہ اللہ کی صفات یہ اللہ جو ہے تمام کے تمام احکام کو لازم کرتا ہے، تمام کے تمام احکام کو وہی انجام دیتا ہے، اور آپ جو ہے اس کی یہ صفت کسی ولی میں، کسی بزرگ میں، کسی امام میں، کسی مرشد میں، کسی پیر میں اگر وہ اپنا لیتے ہیں یا اس سے وہ چیزیں جو ہے اس کے قائل ہو جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے، یہ بھی چیز اللہ کے شرک کرنے کے برابر ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ اس کی ذات میں، چاہے وہ اس کی جو ہے قدرت میں ہو، چاہے وہ اس کی جو ہے علم میں ہو، چاہے وہ اس کے جو اور چیزوں میں ہو۔ تو اب ہم یہ سمجھیں کہ جو ہے کہ ہم کو اس سے بچنا ہے۔ اگر ہم اس سے نہیں بچیں، اللہ کی ذات سے شرک کرنے سے نہیں بچیں، تو پھر بھلے ہی ہم کتنے ہی عبادت گزار ہوں، ہم کتنے ہی بڑے متقی و پرہیزگار ہوں، ہماری کتنی عبادتیں ہوں، لیکن اس کے بعد ہم جا کر کے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہوں، غیر اللہ سے اپنی مشکل کشائی کو دور کرواتے ہوں، غیر اللہ سے اپنی حاجتیں دور کرواتے ہوں، تو پھر یاد رکھ لینا یہ سارے کے سارے ہمارے اعمال، سارے کے سارے یہ ہمارے جو ہے افعال جو ہے نیکی والے ہیں، سارے کے سارے اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آپ خود دیکھیں قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا تذکرہ موجود ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا، اور خانہ کعبہ کو بنایا نہیں ہے بلکہ اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا، جیسا کہ خود قرآن کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ لوگ مشرک لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور وہ اپنے کفر پر بھی قائم ہے، یعنی وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ ایک اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ اما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم فی النار ہم فیہا خالدون، ایسے ہی لوگوں کے لیے تو جہنم تیار کری گئی ہے۔ تو کیا پتہ لگا؟ وہ لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کری ہے، اور پتہ آپ کو خانہ کعبہ دنیا اللہ رب العزت کا سب سے مقبول ترین گھر ہے،
سب سے پہلا اللہ کا جو گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اس کی تعمیر کری ہے، تو ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہے۔ تو پھر ہم اور آپ سوچیں کہ جب ہم یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہماری جگہ جگہ جو ہے غیر اللہ سے حاجت روائی پوری ہو رہی ہو، مشکل کشائی ان کو مانا جا رہا ہو، ان کو جو ہے خدا کے جو قدرت ہوتی ہیں اس قدرت کو ان کو قائل مانا جا رہا ہو، تو پھر اس میں ہماری کیسی جو ہے بخشش ہو جائے گی؟ تو پہلا شخص یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس طرح دوسرا وہ شخص ہے جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہے الہ المشاہین، یعنی وہ شخص جس کے دلوں میں کینہ پل رہا ہو، جس کے دل میں بغض و حسد پل رہا ہو، جس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت آ رہی ہو، جس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے شقاوت پیدا ہو رہی ہو، ایسا شخص بھی بخشش کے لائق نہیں ہے اس رات میں۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ کرے ایسی بیماری ہمارے اندر نہ ہو، ورنہ ہم بھلے ہی کتنے عبادت گزار ہوں، ہماری بھی اس رات میں بخشش نہیں ہونے والی۔ ہم اور آپ جائزہ لیں، چیک کریں کہ واقعی میں ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے یا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ہمارے دلوں میں کینہ پل رہا ہے یا نہیں پل رہا۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے، حسد ایک ایسی بیماری ہے، ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہمارے کتنے ہی اعمال ہوں، ایسے ہی یہ حسد جو ہمارا پلتا رہے گا، ہمارے نیک اعمال کو ضائع کرتا رہے گا، برباد کرتا رہے گا، اور ہم جو ہے نیکیوں پہ نیکی کرتے چلے جائیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، ایسے شخص کی بھی جو ہے اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی آئے، انصار کے ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجلس لگی ہوئی تھی، تو آئے تو دیکھا کہ ان کے داڑھی سے وضو بنا کر کے پانی ٹپک رہا تھا اور الٹے ہاتھ میں ان کے جوتیاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی کہ یہ صحابی جنتی ہیں۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ تیسرے دن پھر آئے، پھر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی اٹھ کر کے چلے گئے ان کا عمل دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ کیا عمل کرتے ہیں، ان کا کون سا عمل ایسا ہے جو آخر ان کو جنتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ان کو جنتی ہونا بنا رہے ہیں۔ تو جب ان کے گھر گئے، ان کو بتایا ایسے ہی لفظوں میں کہ ہم جو ہے اپنے باپ سے جھگڑا کر کے آئے ہیں اور ہم 3 دن کے لیے آپ کے گھر قیام کریں گے، اور 3 دن ان کا یہ مقصد تھا کہ ہم ان کے اعمال چیک کریں گے کہ آخر یہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ تو جب وہ 3 دن رہے، انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں پایا، کوئی ایسا عمل نہیں پایا۔ دیکھا کہ رات میں اٹھے، تھوڑی دیر جو ہے اللہ کا ذکر و اذکار کرا، پھر ویسا ہی عمل ہے۔ جب ان صحابی نے اس طرح کا دیکھا کہ اس سے زیادہ تو میں اعمال کرتا ہوں، آخر کون سا ان کا عمل ایسا ہے جو ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ تو جب وہ چلے جانے لگے اپنے گھر کے لیے، ان سے اصرار کرنے لگے کہ آخر آپ ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونا بتایا۔ تو کہنے لگے ہمارے تو یہی اعمال ہیں۔ پھر جب چلنے لگے تو پھر ایک بات بتائی کہ ہاں میرا ایک ایسا عمل ہے کہ میں کسی دوسرے کے لیے نفرت نہیں پالتا، میں اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی کے لیے عداوت اور شقاوت نہیں رکھتا ہوں، میں کسی کے لیے، ایک دوسرے کے لیے نہ اتحادی نہ اتفاقی نہیں چاہتا ہوں۔ یہ ان کے دل میں تھا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونا بتایا۔ تو پتہ لگا کہ ایسے بھی شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جس کے دل میں کینہ پل رہا ہو اس رات میں۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو، ماں باپ ایک بہت ہی عظیم نعمت آپ کو ملے، ایک بہت قیمتی دولت ملی ہے، ایک عظیم آپ کو سرمایہ ملا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت، اس سے بڑی کوئی دولت، اس سے بڑی جو ہے آپ کو کوئی جو ہے طاقت نہیں آپ کو پاس ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں۔ یعنی اگر ہم نے ان کی قدر کر لی، ان کی خدمت کر لی تو ہماری جنت تیار ہے، اگر ہم نے ان کی نافرمانی کری تو پھر ان کی ناقدری کری تو پھر ہماری جہنم بھی ہمارے لیے تیار ہے۔ تو خدا را جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ ان کے لیے ایسا ثواب کریں، ان کے لیے ایسے کام کر جائیں۔ اور جو چوتھا شخص ہے، وہ چوتھا شخص یہ ہے قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتے ناتوں کو توڑنے والا بھی، ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح 5واں شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہے، جو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، اس شخص کی بھی اس رات میں مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ہم میں سے آپ تجربہ کر لیں اور ہم میں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر کوئی یہ سوچ لے کہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر کوئی ایسی برائی ہو اور ہماری بھی اس رات میں بخشش نہ ہو، جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ تمام بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور اس میں ہم رہ جائیں، ہماری بخشش نہ ہو۔
اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ جانتے ہوں گے شراب وہ چیز ہے جس سے نہ جانے کتنے کتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے شراب ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جیسا کہ مفتی عبد الواحد قریشی وہ بتا رہے تھے کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک مجرم کو سزا کے طور پر اس سے کہا کہ ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی چھوٹا تم جو ہے گناہ کر لو، یا پھر تم جو ہے کسی کو قتل کر دو، یا پھر تم جو ہے تم جو ہے شراب پی لو، یا تم جو ہے ایک زنا کر لو۔ تو اس نے سوچا کہ چلو میری جان بچ جائے گی، میں ایک چھوٹا سا گناہ کر لیتا ہوں۔ اس نے گناہ یہ کر لیا کہ وہ جا کر کے شراب پی آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب شراب پی آیا تو اس سے کہاں یہ چھوٹے گناہ، اس سے جو ہے بڑے گناہ کہاں رہ سکتے تھے۔ تو شراب کی نشے میں اس نے قتل بھی کرا اور شراب کی نشے میں اس نے زنا بھی کرا۔ تو پتہ چلا یہ شراب جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے 40 دن اس کی جو ہے بخشش نہیں، 40 دن اس کی نماز نہیں قبول ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ یہ شراب کی کتنی قباحت ہے، کتنی خباثت ہے، اس لیے ان کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو ہے نماز کے بعد جو ہے سبھی حضرات یہاں پر جو ہے رک جائیں۔ انشاءاللہ مسجد کے تعمیر ترقی کے لیے کچھ آگے باتیں ہوں گی اور اس کا آگے لائیے۔